ایک رسول کو بھی اللہ نے بکان فی المدینہ تسعۃ رہط، ویسے تو کافر بہت تھے، اب یہ واقعہ نا بالکل ہر داعی حق کے موافق، جو بھی مسئلہ بیان کرے جس طرح نبیوں نے بیان کیا تو اس سب کے لیے اللہ نے تسلی دی، خود نبی پاک کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور ہر داعی حق کو یہ واقعہ پیش آئے گا، بشرطے کہ وہ داعی حق ہو، وہ تاجر نہ ہو، ہاں داعی حق کو، تو پھر اس کے خلاف جو منصوبے بھی ہوں گے لیکن اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور اس طرح آنکھوں سے دیکھو گے، بکانہ فی المدینہ، اور تھے مدینہ میں تسعۃ رہط، 9 اشخاص، تسعۃ رہط 9 اشخاص، 9 بدماش، یفسدون فی الارض، فساد مچاتے تھے زمین میں، یعنی گنڈے تھے 9 گنڈے اور 9 بدماش، ویسے تو سارے مشرک بدماش ہوتی ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ ہی بدماش تھے، یہ بستی کے باہر بھی قتل عام کرتے، ڈاکے شاکے ڈالتے، بلا یصلحون، اور یہ اصلاح بالکل نہیں کرتے تھے، نیچے لکھا ہے ذرا، یہ یفسدون فی الارض کی تاکید ہے، بعض مفسد وہ ہوتے ہیں کہ کچھ احسان بھی کرتے ہیں۔ ہمارے تلگنگ ایریا میں ایک ڈاکو مشہور تھا، محمد خان ڈورنالی، یہ بہت بڑا ڈاکو تھا اور معروف ڈاکو، اس کے جو اولاد ہے وہ ماشاءاللہ پکے توحیدی ہیں اور وہ صحیح مباحث ہے۔ ہم ان کے پاس گئے، وہ جو تھا بہت بڑا مفرور ڈاکو تھا، پورے ایریا میں معروف، لیکن اس کی اچھی عادتیں بھی تھی، بسا اوقات وہ امیروں پہ ڈاکہ مارتا اور غریبوں کا تعاون کرتا، امیروں کا مال پھر ڈاکہ مار کے تو غریب ہوتے ان میں تقسیم کرتا جاتا، بھی لو، ان سے لیتا ان کو دیتا۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بدماش کہ ان کے کاموں میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ بھلائی کر جاتی ہے، تو ایک پورا گروہ تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے ڈاکو گزرے ہیں کہ جو بڑوں کو لوٹتے اور چھوٹوں کو تقسیم کرتے جاتے، لیکن یہ ایسے بدماش تھے جن میں لا یصلح الخیر کا پہلو ہی نہیں تھا، صرف شر ہی شر تھا۔ تو کیا ہے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، نمونہ فساد کہا انہوں نے، تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی، معلوم ہوتا ہے اللہ کو مانتے تھے، مشرک تھے، مشرک بھی اللہ کے نام کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ، راتوں رات مار ڈالیں گے حضرت کو، حضرت صالح پہ نبیتنا کا معنی رات کو اچانک حملہ کریں گے، حضرت صالح پر بھی، وَأَهْلَهُ، اور حضرت صالح کے اہل پر بھی، متعلقین پر بھی، پھر کہیں گے ہم لَنَقُولَنَّ، ضرور کہہ دیں گے ہم، لِبَلِيِّهِ، حضرت صالح کے بلی کو، ما شہدنا، مہلک اہل ہی، نہیں حاضر ہوئے ہم اس کے اہل کی جائے ہلاکت کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا۔ اس آیت پہ مفسرین کیا ایک لطیفہ ہے، علامہ زمخشری یہ بڑے آدمی ہیں، امام عربیت، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے قرآن بڑا سمجھا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن نہیں سمجھا، عربیت کے امام ہیں، اگر قرآن سمجھتا تو یہ بنتی نہ ہوتا، تو خیر قرآن نہیں سمجھا، ایسے مشہور ہو جاتا ہے جی زمخشری کو قرآن بڑا آتا ہے، ماشاءاللہ بڑا، تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا، تو علم عربیت کا امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو علم عربیت میں کمال تو ابو جہل کو بھی حاصل تھا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، ابو جہل کو کم عربیت ہی تھی، تمہارے سارے مولوی اکٹھے ہوں ابو جہل جیسے عربی دان نہیں بن سکتے، اس کی زبان عربی تھی۔ تو زمخشری بھی بہرحال
یہ عربی کا امام تھا۔ یہاں پر اس نے ایک بات کی عجیب، اس نے کہا کہ وہ جو 9 بدماش تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا قسم اٹھائی کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، تو کہتا ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا انا لصادقون، تو یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ منصوبہ قسمیں اس پر تھی کہ ہم دونوں پہ کٹھا حملہ کریں گے، حضرت صالح پہ بھی اہل پہ بھی، اور پھر گواہی کس کی دیں گے کہ ہم صرف اہل کے ہلاکت میں حاضر نہیں تھے، تو صرف اہل کی بات کریں گے نا تو اس طرح وہ سچے ہو جائیں گے، یعنی وہ تو دونوں موقعوں پہ حاضر تھے، انہوں نے ایک کا انکار کیا۔ کوئی بات سمجھی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ علامہ ابو حیان نے ڈنڈا اٹھایا اور زمخشری کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا تو نے چبل لگائی، یہ کون سی بات ہے بھئی؟ جن کو اللہ بدماش کہہ رہا ہے تو نے سچا ثابت کرنے کے لیے تعبیر کر رہا ہے۔ مکرو مکرا، جن کا مکر منصوب، جن کا فساد منصوب، اور تجھے کیا پڑی ہے کہ تو کہے جناب یہ سچے ہیں اس قول میں؟ انہوں نے کہا ہم دونوں پہ کٹھا حملے کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ایک میں ہم حاضر نہیں تھے، یعنی دونوں میں تھے، تو اس طرح ہم کیا بن جائیں گے؟ سچے۔ تو علامہ ابو حیان اندلسی نے علامہ کو رگڑا لگایا اور پھر کہتا ہے کہ شکر ہے میں بھی بڑا متاثر ہو گیا تھا کشاف سے، اور میں نے زمخشری کی تعریف میں کچھ اشعار بھی لکھے تھے، لیکن شکر ہے میں کشاف پڑھ کے بچ گئی ہوں۔ یہ اس میں تو بڑے سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ آخر پہ پھر زمخشری کا آپریشن کیا ہے۔ اگلے صفحے پہ جو علماء پڑھ لو، اب وقت نہیں کہ میں یہ آپریشن پورا کروں، یہ آپ کے حوالے، یہ سارے اشعار ہیں زمخشری کے خلاف، اور اس کی تفسیر کشاف پہ علامہ اندلسی کے۔ بولو سمجھ آ گئی؟ ہاں چلو کسی وقت ٹائم ہوا تجھے میں پڑھ دوں گا، لیکن میرا خیال ہے ٹائم اب تھوڑا ہے اور آپ ہیں سوئے ہوئے، آپ کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے۔ اب آگے ذرا چلے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہم صبح قسمیں اٹھائیں گے، پنجا پیران دی قسم۔ لنقولن، لوگ ہم سے پوچھیں گے، اگر تحقیق کی نوبت آ گئی تو ہم کہیں گے اس کے ولی کو کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو حاضر ہی نہیں تھے ان کے اہل کی ہلاکت کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت صالح کے خلاف منصوبہ کیا۔ حضرت صالح کو تو علم بھی نہیں تھا، حضرت صالح اپنے گھر میں تھے، باہر منصوبہ بن رہا تھا، اور یہی منصوبہ نبی پاک کے خلاف مکہ کے مشرکوں نے بنایا، دار الندوہ میں بیٹھ کے بنایا، اور یہی منصوبے آپ کے خلاف بنیں گے۔ جو بھی مسئلہ حق بیان کرے گا اس کے خلاف اسی طرح کی میٹنگیں ہوں گی۔ یہ 9 بدماش تھے، کوئی بدماش کٹھے ہوں گے اور کہیں گے اس کو جماعت سے نکال دو، 9 رات، ادھر تو خیر 9 نہیں بنتے، خیر کہیں ایسا بھی ہو جائے گا کہ 9 ہوں گے یا تھوڑے بہت، کیا کہیں گے؟ اسے جماعت سے خارج کر دو۔ کوئی کہیں گے جی یخرجوکا او یقتلوکا، تجھے مکہ سے نکالیں یا قتل کر دیں یا تجھے قید میں ڈال دیں، تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ سیدھا قتل کا۔ بمکروا
اور مکر کیے انہوں نے مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے بھی مکر کیے اور ہم نے بھی مکر کا بندوبست کر لیا، یعنی ان تدبیریں کی ان کے مکر کو باطل کرنے کے لیے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ سمجھے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں تھے، بوجھتے ہی نہیں تھے۔ فَانظُرْ، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسے تھا انجام ان کے مکر کا، وہ کیا ہوا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے اکھیڑ مارا ان کو اور ان کی قوم سب کو۔ فرمایا وہ میرے داعیے توحید کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ ہم اسے راتوں رات قتل کر دیں گے، اس کے اہل کو بھی، اور صبح قسمیں بھی اٹھا لیں گے، ہم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی تدبیریں تھیں اور میری بھی تقدیر تھی، ہم نے ان کی مکر کے ابطال کا پروگرام بنا لیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، جب وہ چوک پہ کٹھے ہوئے نا، جبریل نے نعرہ لگایا، 9 کے 9 پورے ہو گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، بس یہ گھر ہیں ان کے اجڑے، خاویہ ویران، اجڑے گھر، بما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ ظلم کیا تھا؟ شرک والا۔ کون سا ظلم تھا؟ ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیۃ، بڑی عبرت ہے، کس کے لیے؟ کون فائدہ اٹھائے گا؟ لقوم یعلمون، واسطے قوم کے، یعلمون جو جانتے ہیں، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے، یہ مقصودی مقام ہے، ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے بچتے رہتے شرک سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ، یہ قصہ رابعہ حضرت لوط کا، ارسلنا لوطًا، اور بھیجا ہم نے حضرت لوط کو، جب کہا اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشہ، کیا آتے ہو تم الفاحشہ، پیچھے تھا اتأتون الذکران، اب اس اتیان کی وضاحت ہے، الفاحشہ بے حیائی کو، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، فی نادیکم المنکر، یہ ایسے بدماش تھے کہ سب کے سامنے یہ بدماشیاں کرتے، تبصرون، اور دوسرا یہ بصیرت سے، اچھے بھلا تم جانتے ہو، کیونکہ اس فعل کی قباحت عقل اور فطرت سے بھی معلوم ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یہ بیان فاحشہ تک بھی یہ حال ہے، کیا آتے ہو تم مردوں کو، شہوتاً، شہوت کے طور پہ، سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ ہو تم قوم عملاً جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو، بعد از بصیرت، پھر بھی جاہل بنتے ہو۔ فما کان جواب قومی، اناد قوم، پس نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہنا، نکال دو آل لوط کو من قریتکم۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی نصیحت کرے یا کسی مسئلہ حق بیان کرے تو آج یہی ہوتا ہے، جو جماعت کا بڑا ہوتا ہے یا شہر کا، تو وہ دلیل سے بات نہیں کرتا، وہ کیا کہے گا، اخرجوا آل لوط، ان کو نکالو، جماعت سے خارج کر دو، شہر سے خارج کر دو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس، یہ علت ہے
اس لیے کہ یہ لوگ ہیں یتطہرون پاک بنتے ہیں، یا تو استہزاءً کہا یا سچ مچ کہا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور یہ بستی خبیثوں کی ہے، اس لیے انہیں جان نہیں رہنا چاہیے، اور یہ پاک دامن ہے یتطہرون فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی حضرت کو اور ان کے آل کو، مگر بیوی ان کی مقدر کیا ہم نے اس کو پیچھے رہنے والوں سے، اور برسائی ہم نے اوپر ان کے مطرن بارش، فساء پس بہت بری ہوئی، مطر المنذرین بارش ڈرائے گئوں کی۔ قل قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتیاں ہوں، سلام ہوں اس کے خاص بندوں پر، الذین اصطفیٰ جن کو اس نے چنا، جن کو اس نے چنا۔ اب اس آیت کا کیا ربط ہے؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پیچھے سب کے ساتھ لگ رہی، یہ ثمرہ متفرع ہے تیسرے، اور علی سبیل ثابت کیا ہوا کہ غیب دان ہونا، متصرف ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، ما فوق الاسباب سمیع بصیر ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ الحمدللہ، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ باقی تو انبیاء کے لیے کیا ہے؟ سلام۔ انبیاء کے لیے کیا ہے؟ سلام، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ الحمد۔ الحمد صفات کارسازیہ یہ اللہ کے لیے، اور نبیوں کے لیے کیا ہے؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ثابت یہ ہوا کہ پکار کے لائق ہونا کس کا خاصہ ہے؟ پکار اللہ کی، درود پیغمبروں پر۔ ثابت کیا؟ پکار اللہ کی، درود پیغمبروں پر، پیغمبر پہ سلام، اور پکارنا پیغمبر کو نہیں ہے، پکار کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہی ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ فرمایا یہ واقعات سامنے ہیں، بتاؤ مشرکو اللہ خیر، اللہ ہی کی پکار بہتر ہے، اما یشرکون، یا ان کی جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کا معنی کیا کیا؟ التوحید اللہ، نیچے لکھا ہے التوحید اللہ، اللہ کی خالص پکار، اللہ کی توحید جو ماقبل الحمد سے ثابت ہو گئی کہ صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ بات بہتر ہے۔ ام عبادت ما یشرکون، یا ان کی پکار اور عبادت جن کو شریک کہہ رہے ہیں۔ فما فی ام بمعنی الذی، بعد نے کہا یہ مصدریہ ہے تو معنی ہوگا التوحید اللہ خیر ام شرککم، ام شرککم، یا یوں سمجھو جہاں خیر اسم تفضیل سے خالی ہے۔ اللہ کی صفات بھی تم نے سن لی، اللہ کون ہے؟ غیب دان۔ اللہ کون ہے؟ دوستوں کو نجات دینے والا۔ اللہ کون ہے؟ دشمنوں کو سزا دینے والا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور معبودوں کا حال بھی دیکھ لیا۔ اب بتاؤ اللہ کی عظمتیں اور کمالات، الوہیت والے وہ قابل پکار کیے ہیں، یا تم نے تمہارے معبودوں کا عجز، تمہارے معبودوں کی لاچاری جو اپنوں کے بھی کام نہیں آتے، ان کی پکار بہتر ہے،
یا اس کی پکار بہتر ہے جو دشمنوں کو سزا دینے پہ قادر، دوستوں کو نجات دینے پہ قادر اور متصرف اور غیب دان ہے۔ اب کرو فیصلہ مشرکو، اللہ کی پکار بہتر ہے یا تمہارے بزرگوں کی؟ سمجھ گئے؟ ختم۔ بعض علماء فرماتی ہے کہ یہ جو ہے نا الحمدللہ امن خلق السماوات سے آ رہا ہے مسئلہ الہ، اور پچھلا مضمون ختم ہوا الحمدللہ سے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ خطبہ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور آگے مسئلہ الہ۔ یہ مسئلہ الہ کے لیے خطبہ ہے، تمہید ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی یا نہ آئی؟ اچھا، کوئی منافات نہیں، پچھلے کا خلاصہ ہے اور اگلے کے لیے تمہید ہے۔ کہیں ہوگا صحیح لکھا ہوا بھی نہیں تو کچھ ہم پہ بھی اعتماد کر لو، ہر بات کا حوالہ بھی ضروری ہے۔ اچھا لکھا ہوا ہے، خیر لکھا ہوا ہے تب ٹھیک ہے، اب لکھائی شکائی کا ٹائم بہت کم رہ گئی ہے۔ اب ذرا تھوڑا آگے چلو، جو لکھا ہوا ہے گھر دیکھ لینا۔ اب ذرا دیکھو، علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے، یعنی اللہ کی توحید یا وہ جو مشرکین شریک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بس کرنے پہ ایسی قوم، کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں پہلے آپ لمبا پڑھاتے تھے، اب اس قوم کو کتنا لمبا پڑھائیں؟ جن کا 2 گھنٹوں کے بعد وضو ٹوٹ جاتے۔ یہ کل کی چیٹ ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے اور مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے اور احناف نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اہل حدیث کی جہالت ہے۔ اہل حدیث جو ہیں یہ اہل الفراد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سنتوں کے قائل ہی نہیں، کوئی سنت نہیں پڑھیں گے، چٹے سنتوں کے منکر ہیں، صرف مغرب کے بعد والی سنتوں پر جھگڑتے ہیں کیونکہ حنفیوں کی ضد ہے، اور مسئلہ نہیں ہے، احناف کی ضد ہے۔ مغرب کے بعد والی جو 2 نفلیں ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو، یہ سنت نہیں، پہلی بات یہ۔ اور حضرت فاروق اعظم نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ فاروق اعظم حدیث کو اچھا سمجھتے تھے ان سے۔ اس کی وجہ تھی کہ 2 چیزیں، ایک ہے احیاناً، مثلا مغرب کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، اور ایسا ماحول ہے کہ بازار میں مسجد ہے تو اس میں 5-7 منٹ دے دیے جاتے ہیں کہ چلو مقتدی جمع ہو جائیں دکانیں بند کر کے۔ تو اگر اذان اور جماعت کے درمیان فاصلہ ہے تو اب بھی کوئی پڑھے تو ہم اسے کوئی نہیں منع کرتے، آپ بھی پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ منع تو نہیں کرتے، لیکن ہم منع کرتے ہیں ایسی روٹین بنانے سے کہ جماعت میں خلل پڑے اور جماعت میں تاخیر ہو، کیونکہ تعجیل مغرب یہ مقصود ہے۔ تو اب بھی اگر ایسے مثلا اب اذان ہوتی ہے، 10-12 منٹ درمیان میں ہوتے ہیں آپ کی نماز کے، تو کوئی صوفی آپ کے آنے سے پہلے تھے 2 نہیں 6-8 پڑھ لے، کسی کوئی منع کرنے والا نہیں۔ باقی مغرب کی نماز میں تاخیر یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو مغرب کی نماز ایسا ماحول نہ بنے کہ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے،